سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قبل صدرنا برادران اسلام، موجودہ مہینہ ماہ ذی الحج کا انتہائی مبارک مہینہ جایا. اس ماہ مبارک کی جو اللہ رب العزت حضور علیہ السلام دی امت دو عبادات کا حکم دیتا، جن جو ایک عبادت حج، جس کا فریضہ الحمدللہ آج جو حجاز مقدس کے اندر پوری دنیا دوائے مسلمان ادا کر رہے ہیں. اور دوسری اس ماہ مبارک دی عظیم عبادت قربانی والی عبادت ہے، جی انشاءاللہ 10 ذی الحج کل نہیں تو اگلا دن اتوار والے دیہڑے انشاءاللہ صرف ملک کے اندر ادا کی ویسی. اللہ پاک محروم نہیں رکھا، فرمایا بھی میں نے کچھ بندے اتنے عظیم کام اس کے ذریعے میں نے قرب حاصل کرا، اور باقی مقام کے اتنے بھی میں نے بندے میں نے قرب واسطے میں نے راہ دے اندر اپنے جانور قربان کر کے میں نے رحمتاں برکتاں اور نیکیاں دے وچوں ایک وافر مقدار دے حصہ پا وجنا. یہ قربانی جیڑی کوئی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نہیں شروع ہوئی. یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے کو اس کی ابتدا ہوئی. اور اللہ پاک قرآن مجید کا چوتھا پارہ ہے سورۃ المائدہ، اس نے یہ ذکر فرمایا میں نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، اے حضرت آدم دے دو بیٹے دی بالحق اذ قرب قربانا، انہوں نے میرے سامنے قربانی پیش کی تھی، او ذرا نا قصہ سناؤ. حضرت حابیل اور قابیل انہاں دونوں اللہ دی راہ وچ اپنی قربانی پیش کی تھی. حضرت حابیل ایک انتہائی نیک انسان ہے، انہاں اللہ دی راہ وچ بہترین قربانی دبے دی شکل پیش کی تھی. وہ جو قابیل ہے دنیا دار قسم کا بندہ ہے، اس کو یہ گھڑیا قسم کا پرانا غلہ کھادا ہویا وہ پیش کیتا. اس زمانے طریقہ یہ ہو گیا بھائی باہر کھلے میدان چیز رکھ دیتی رہی ہے. اللہ پاک اس قربانی قبول کرنا آسمان تو آگا نہیں اسان کھا رہی، اور جس دی یہ پہی رویا یہ تو مطلب یہ قربانی قبول کوئی نہیں ہو. چونکہ حضرت حابیل ایک انتہائی نیک انسان ہے، متقی ہے، اللہ پاک دی طرف آسمانی آگائی انہوں دی قربانیاں کھا کے انہوں دی قربانی قبول ہو گئی. اے جڑا قابیل ہے کہ سکاوڑ چڑھ گئی اور ایک یہ پہ آخنا کہ قال لأقتلنک، میں تو ضرور قتل کرے سا. یہ کیوں ہویا؟ قال انما يتقبل الله من المتقین. وہ کہ بھائی میں نال کیوں جھگڑنا، ان میں رب وہ قبول کرنا تے قبول انہاں دی کرنا جنہاں دے دل وچ تقوی ہوندا، جے اللہ دی راہ وچ رضائے للہ اور خالص نیت نال قربانیاں پیش کریں. یہ قربانی تے جڑا عمل ہے اس زمانے دے تو شروع، اور میں جی آیت کریمہ پڑھی اللہ پاک فرمانے والے کل امت جعلنا منسکا، اساں ہر امت دے وچ جڑا قربانی والا عمل ہے اس جاری کیتا. یہ اتنی اہم عبادت ہے اللہ رب العزت دی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے دی کہ اللہ کئی امت بھی اس کو محروم نہیں رکھا. لیکن ایک اعزاز حضور دی امت ہی حاصل ہے. کوئی باقی لوگ بھی قربانیاں کریں گے اور رضائے للہ مقصود نہیں ہوگی، لیکن مسلمان حکم ہے کہ وہ قربانی کرے، دعا پڑھے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا ومماتی للہ رب العالمین. اللہ بڑی نمازاں، اللہ بڑی قربانیاں، اللہ میں جیونا میں مرنا تسی میں پالنے والے رب میں سب دا سب تساں دی رضا واسطے ہی ہے. اس کی جڑی موجودہ قربانی کی صورت سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہاں تو ابتدا ہوئی. یہ میں تفصیلی پچھلے خطبات تے آئے جمعہ دے تساں دے سامنے انہاں دے امتحان اور اس مقابلے وچ اللہ رب العزت دے سامنے انہاں سب کچھ پیش کرنا کہ اس آیت جی پیچھے میں سورۃ الصافات بھی پڑھی ہے. یہ اللہ فرمایا فلما اسلم،
جڑے ابراہیم تے اسماعیل باپ قربان کرنے واسطے تیار، بیٹا قربان ہونے واسطے تیار، تے جس ویلے دوئے مسلمان ہو گئے، لفظ کلمہ یہ اسلم مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کا مطلب یہ بھائی انہاں اللہ دے جڑا حکم ہے اس دے وچ عقل دا استعمال نہیں کیتا، بلکہ انہاں حکم ویکھیا، حکم دے تحت اپنی عقل کر دیتی اور اللہ دے فرما بردار ہوندے من۔ تو قربانی دا بھی اصل فلسفہ ہے وہ یہ ہے بھائی اس موقع دے عقل کا استعمال نہیں کرنا، بلکہ اللہ اور اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جڑا حکم دے رہے ہیں اصل قربانی دے وچ اس چیز کا سامنے رکھنا۔ اللہ والوں کا جذبہ اخلاص ویکھ کے اتنے خوش ہوئے، فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اصل پچھلی امتوں واسطے بھی اس چیز جاری فرما دیں۔ اے عموماً کوئی بندہ زیم کا نامہ کو کرے نہ کوئی عمارت بنوانا سکول ہسپتال وہ دنائیں دی تختی لائی گئی، ٹھیک ہے، تاکہ پچھلے لوگوں بھی پتہ لگی اس کی کارنامہ، لیکن وقت دے حوادث نہ لانے جناب اچھا وہ عمارت پرانی ہونیاں بوسیدہ ہونیاں ٹھہ ویلیاں وچ تختی ختم ہوئیاں، لیکن اللہ فرمایا میں نے سنے ابراہیم میں تیری ایک ہی سنت جاری کرے تھا جڑے قیامت ہوئی مٹنی شکڑی ہے، اور یقین جانو بھائی یہ ایک ایسی سنت ہے صحابہ پوچھے کہ ما حاضر ذاتی یا رسول اللہ کے رسول قربانی ہے کہ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم تو کہ باپ ابراہیم کی سنت ہے، فرمایا وما لنا فی اسا اللہ کی دیسی، فرمایا بكل شعرۃ حسنہ اللہ ہر وار دے بدلے پسند ہے ہمارا نام حوالہ تک نیکیاں ہیں۔ صحابہ جڑے صحابہ ہیں اور تحقیق کی دی حضرت نبی کئی لوگ بھیڑ دمبا کرنے خود تے بڑے باریک بال ہوئے، اللہ اتنی نیکیاں بھی دے سن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں اللہ اس کا بھی اجر ہی دے سن۔ اس واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں جس دیڑے قربانی دا دن پہلا ہونا یوم النحر کا نام ہے، اس دیڑے اللہ کے سامنے جانور قربان کرنے تو زیادہ اور کوئی چیز اللہ پاک محبوب نہیں، باہم جتنے مرضی کی قربانی نہ کرے، میں جی غریبی کی مدد کرے نہ پیا، میں اتنے صدقے کرے نہ پیا، پیر نیکیاں کرے، لیکن جیڑی نیکی دی جیڑا قرب تے جیڑے اللہ دی محبت نصیب قربانی علی عمل کرنا ایک کر کوئی بھی سکنا نہیں۔ اس واسطے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت ترغیب دلائی میری امت قربانی خوش دلی نہ کیتی کرو، قیامت ال گھڑ ان جانور یامنا ان سنگا سمیت کھورا سمیت اپنی کھل سمیت والا سمیت تلنا میں۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری بیٹی جب قربانی ہونے لگے آن کو دے کول کھلو میں اور جس لکھتے دے جانوار دے قطرہ خون دے زمین دے تھانا، اللہ پاک کا جب قطرہ زمین دے تھانا نہیں پہلے ہی اس بندے دے سارے گناہ معاف کر دینے اور اس قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما دی۔ صحابہ پوچھا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا یہ جانور اپنے خون گوشت سمیت 70 گنا زیادہ ہوگی قیامت والے داڑے نام اعمال تولے میں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جڑا عمل ہے یہ صرف اتنا بڑا ثواب یہ تساں دے گھر والے اما فاطمہ اہل بیت ازواج مطہرات بناتے تھے یہ بات یہ ان واسطے ہے یا عام مسلمانوں واسطے بھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آل محمد واسطے تو خاص ہے نا، باقی اس کا اجر اللہ بڑی عام امت بھی نصیب فرمائے۔ اس واسطے بھائی یہ حکم ہے کہ بھائی یہ قربانی عمل ہے اس میں یہ نہیں بچے کی چھاپ کے دے انتہائی مجبوری نہ کہ کئی طریقے نہ بھائی کی کو جان چھوڑ سکے بلکہ بڑا ہی انسان مسلمان یہ خوش دلی نہ اس عمل میں پیش ہونا چاہیے۔ یہ قربانی کس بندے تے واجب ہے کہ جیڑا بندہ نہ کرے سی تے وہ گناہگار قرار پے سی۔ یہ نصاب قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء لکھا کہ ایک بندہ اس سے زکات واجب ہے اس سے تو ضرور میں ضرور ایک قربانی آنی، لیکن جس بندے تے صدقہ فطر واجب آنا فطرانہ ہو دینا اس بھی قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ سونا چاندی نقد پیسے مال تجارت ضرورت و زائد اشیاء 5 چیزاں انعام ملا کی مجموعی کا حساب کیتا ونجے اتنا جواب آ ونجے بندہ 52 تولے چاندی مارکیٹ چ مول گئے سکے اور پیسے دی قرض کر گئے وہ دی کی قیمت ہے
اس زرگر حضرات کو پوچھا میں کہ تقریباً 99,200 روپیہ موجودہ قیمت، اتنی قیمت جیڑا بندہ مالک بن گیا، چاہے اس کو صرف سونا، چاہے صرف نقد پیسے، چاہے صرف مال تجارت، وہ بندہ بھی شریعت کی نظر دے وچ صاحب نصاب۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی جیڑی اصل معاشرے پائی جاتی، اصل یہ سمجھا بھائی گھرے وچ اگر ایک ہی بندے قربانی کر کے دین جناب، باقی جتنے گھر والے نو سارے دی طرف قربانی۔ بھائی جی کو نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکات فرض ہے، یہ قربانی بھی انجا بڑی واجب ہے۔ اگر گھر دا ایک بڑا نماز پڑھنا تو جناب ایک چھوٹا اوے پالے کو نماز نہیں پڑھنا، دعا نہ بجی نماز پڑھ کے منڈی ہو گئی۔ رمضان کا مہینہ آیا، ہر کی بندے روزے رکھ کے دن وڈیرے نے باقی روزے نہیں رکھی۔ ایک بندہ اس کو مال آئے اور اس سے گھر جو فلاں بندے اتنے 1000 روپے زکات کر چھوڑی۔ ایک بندہ جناب سے گھر دہتے جو لگا گیا قسم باقی سارے حج ہو گیا، جن کو باقی فریضے اکی دے کرنے نال ادا نہیں ہونے، بالکل گھر دا ہر فرد چاہے باپ بیٹا شوہر بیوی جیڑا اپنے طور دے اوتے میں جڑا تساں نصاب دسیا اس دے مطابق صاحب نصاب ہے، اس بندیاں الگ الگ قربانی کرنا اس دے ذمہ واجب ہے۔ اگر وہ نہیں کر رہا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جڑی حدیث پاک ہے فرمایا من وجد ساعتن، جس بندے اللہ وسعت دے لئن یضاحی کی قربانی کر سکے فلم یضاحی، لیکن اس باوجود نہ کرے، فلا یکرمن مصلانا، اس کوئی حق نہیں پہنچتا کسی بھی عیدگاہ والے پاس آ اس کی اکائی دیا عیدان، اس کی اکائی دیا خوشیاں، یہ آج ایک حکم بن رہا ہے، وہ حکم پورا نہیں کر رہا۔ کئی لوگ انہوں نے ایک حدیث شریف کا سہارا پکڑے ہوئے اور حکومت اصل عادت بھی مجھے جی بنی ہوئی بھائی جیڑی شے اساں تھوڑے جے پئی دینی ہوئے نا نفع ہے تے جیسے تھوڑے جے سوپ تے تھوڑی جی ریت ہوئے اسی وقت اس کو بڑا بار بار پڑھنے کی وہاں تے فیس بک تے شیئر بھی کریں ہیں بھائی صحابہ فرمانے کی بھائی اصل دے زمانے تے گھرے تے ایک بندہ قربانی کرے نا تے وہ سارے دی طرف ہی قربانی جیڑی وہ شمال نہیں ہے۔ وہ بھائی علماء دی تحقیق کی تھی بھائی جڑے صحابہ ہے وہ اتنے غریب ہے کہ انہوں کو شام تک کھانے تو ہونا ہے تو بڑے تو ہونے ہی کو نہیں ہے، اسے کہ ایک بندہ ہی وہ صاحب نصاب ہونا ہے، کئی بار نہیں بھی ہونا ہے تو ادھار بچا کے اللہ دی رضا واسطے کو ایک ہی قربانی کر رہے ہونا ہے اور اس عمل میں ویکھ کے وہ چیز اسی آپ تے فٹ کر دواں بھی جناب اسی سارے جڑے باقی کی دی وجہ تو کئی ہوئی تے ضروری نہیں۔ اس واسطے اس حدیث شریفہ دی تحقیق نہیں کی گئی جڑا صحیح نصاب ہے جڑے والا صاحب نصاب کئی عورتاں انہوں کو جناب زیور موجود ہے اور انہوں نے ایک ضرور کیا آتے ہیں صرف زیور تو ہے بس صرف پیسے کو یہ بھائی کوئی ہو سکتا ہے کوئی ایک طرح زیور دے کوئی ایک اپنی انگوٹھی یا کوئی چھوٹا زیور بیچ دے نہیں تو اور معاملات کر سکے جب ہے نا کوئی قرض اس موقع پہ دکھیں گے نا۔ اس واسطے اس عملہ اتنا عذرت کی وجہ تو چھوڑنا ایک کام از بہت بڑی انسان کی محرومی اور ایک بہت ویچ کیا بعض لوگ انجن بھائی جناب انہوں نے جیسا ایسے بکرہ رکھا سے نوالے صاحب بہت ہوتے ہیں سنہ دنائے دلاؤنا بس وہ جڑے ایک مرحوم در رکھ تا گیا انہوں سمجھا سیدھی قربانی اور سارے پھرے آنے کی ہوگی۔ کئی بار جناب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سنگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نائے نہیں سکتا اس تو بڑا اور کیا احساس ہو سکتا حضور پوری زندگی امت کی طرف ایک منٹ قربانی کرے میں کدی امتی جذبہ میں کھاوے والدین پوری زندگی کما کے تو اس نوبت تک پہنچا کے تو دنائے نہیں کرے یہ ضروری عمل بے شک اگر چڑھ آتا لیکن یہ اگر یہ نہ کرے سی تو گناہگار نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنائے نہیں کرے نا شریعت کی نظر ہی گناہگار نہیں کرے سی اسے ثواب ہے، مرحوم والدین نہیں کرے نا وہ گناہگار نہیں کرے سی ثواب دیتی۔ لیکن اگر اس کے اپنے اتے قربانی واجب ہے وہ نہیں پہ کرے نا تو ان قربانیاں پہ کرے شریعت کی نظر اس یہ عمل قابل مواخذہ اور وہ گناہگار تصور سی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید تو استحقاق رکھنا۔ کہ ویسے بھی یہ جڑی مرحومین کی طرف کرنی جس بارے علماء مسئلہ لکھا بھی اگر ایک قربانی بھی انسان کر دینا ایک اپنی کی ایک مزید تو اس طریقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نیت بھی کر سکنا
اپنے والد کی کر سکنا، والدہ کی کر سکنا، اور بھی مرحومین کی کر سکنا، اور اللہ تعالیٰ اس سارا برابر کا حصہ نصیب فرمائے۔ اکثر علماء کہ آیا ایک ہی بندے او یا ثواب تقسیم ہونا، فرمایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو مہدے کرے، انہوں نے ایک اپنی طرف اور ایک اپنی امت کی طرف کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ اپنی پوری امت شامل فرمایا، لہذا یہ ایک قربانی نفلی بہت سارے مرحومین کی طرف بھی ہو سکے۔ ان چیزاں سامنے رکھنے میں ایک عظیم عمل شوق دے نال آسان انجام دینا چاہیے۔ دوسرا بھائی کل کا دن جڑا یوم عرفہ ہے، ٹھیک ہے، 9 ذی الحج کا دن، یہ انتہائی مبارک دن ہے یوم عرفہ، ٹھیک ہے۔ اس دن کے بارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ فرمایا صحابہ کی قدر کرو، اس کا ایک روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے، اس طرح یکم تو گن کے 9 توڑی ہر روزہ جڑا سال کے روزے کے برابر، لیکن اس خاص روزے ایک اعزاز حاصل ہے کہ یہ جڑا بندہ بھی رکھنا اللہ پاک کا ایک گزرے ہوئے سال زندگی کا، اور اگر ایک سال کی مزید زندگی ہوئے اس کو کوئی گناہ ہو جائے اللہ پاک نے 2 سالہ دے گناہ کا اس روزے کفارہ، کیوں بھئی اس عمل بھی یہ سکنا چاہیے۔ ایک اور بڑا عظیم عمل ہے جڑا کل شروع ہونا پیا، جس کا نام ہے تکبیر تشریقات۔ اے 9 ذی الحج فجر دی نماز تو بعد شروع ہونی آن، 13 ذی الحج عید تو جڑا آخری دن ہے، چوتھا دن ہے، اس دارے اثر دے نماز دے وقت ختم ہو گیا۔ ہر فرض نماز السلام پھیرنے دعا، ہر مسلمان مرد عورت مقیم مسافر با جماعت نماز پڑھنے والا انفرادی نماز پڑھنے والا مردوں واسطے یہ افضل عمل ہے کہ وہ بلند آواز کے نال اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اور عورتوں واسطے اوسط آواز کے نال یہ تکبیر ایک دفعہ آخنا واجب۔ اس واسطے ضرورت ہے عموماً ویکھیا ہے نا بھائی سنی عورتوں نہ پڑھو تو پتہ ہی نہیں ہونا، وقت نہ تکبیر آنی ہی نہیں، وقت بھولنا نہیں۔ یہ علماء نے کہا کہ کاغذ پہ خوبصورت کر کے لکھ کے گھر دی وہ جگہ جتنے عورتیں نماز وغیرہ پڑھنیاں تاکہ یہ سامنے موجود رہے، یہ اساں گھر والے دسنا بھی چاہیے، یہ تمام بھی کرنا چاہیے۔ اور مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھا بھائی یہ مسلمان یہ تکبیر آکھن لگے شرمانے، جبکہ یہ تکبیر مسجد وچ بھی جس ویلے سلام پھیرے وجے کہ اتنی بلند آواز نال آکھی وجے جی پوری جڑی مسجد گونج وجے، ٹھیک ہے۔ اس طرح اسلام کی جڑی شان و شوکت ہے وہ اظہار ہونا، اور جڑی عید الفطر ہے اس تے آونے واسطے جڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتاں اے سنت بھائی آون لگیا آہستہ پڑی گئی، لیکن جس عید قربان واسطے پتہ گھروں نکل کے آنا پہ ہوئے تے رائے تے آنیا بلند آواز دے نال اس تکبیر دا ذکر کرے نو آونا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد، اس ضروری ہے بھائی اس چیز بھی سارے حضرات عمل جاننا۔ آخری گل ہے بھائی یہ جڑا قربانی والا عمل ہے نا اس کے بارے ایک گل ذہن وچ رکھنی، اسی اگر چاہتے ہیں بھائی واقعہ سڑیاں قربانیاں اللہ رب العزت کے دربار دے شرف قبولیت پا جائیں تے اس واسطے جڑی پہلی تے بنیادی شرط ہے نا یہ ہونے نیت کا خالص ہونا۔ پہلے یہ نیت ہونا بھائی یہ اللہ کا حکم ہے، میں نے اتنے قربانی واجب ہے اور میں یہ قربانی اللہ کی رضا واسطے کرنا۔ اگر تھوڑی جی بھی نیت کے اندر یہ فطور آ گیا بھائی میں جناب ایسا جانور آنی، میں وہ فیس بک تے جناب فوٹو لگاویں، میں بچہ ہوں گلیاں میں پھیراویں، وقت جناب اس سب بھی کرن لگیا تو دی باقاعدہ فوٹو تے سٹیٹس میں بناویں تے لوگ آکھن بھائی جناب بڑی قربانی کرے نہ پیا، یا اس شرم تو کرے نہ پیا وچوں تے دل کوئی نہیں یار اگر نہ کیتی تو برادری والے آخر گواہی آخر تو اس قربانی نہیں کی تو یہ جی قربانی کرنے نالوں اس دا نہ کرنا بہتر ہے، وہ یہ پیسے ضائع نہ کرے
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ او میرے بندو، جانور جیسے ذبح کرنے ہو وہ دا خون زمین تے بہ رہنا، اس دا گوشت تسی خود کھانے ہو، اس دی کھال مدرسے والے گھر کھڑے نے، اور دا بولو بڑا ضائع کر دیتا رہنا۔ اساں اس جو کوئی چیز بھی نہیں پہنچنی، اگر پہنچنی تو ولاکی ینالہ تقوی منکم، اور جڑا اس وقت تساں دے دل دے اندر بڑی غزال جذبہ ہونا تقوی، اے بس ایک جذبہ میں تساں دے ویکھ گیا۔ بھائی اگر قربانی کرنی تو صرف اس جذبے نہ کرنی، اگر ریاکاری والا جذبہ آ گیا یا یار گوشت کچھ وقت پتہ نہیں کوئی دیسی کی نہیں کھساں ہے، ایک جذبہ آ گیا تو وقت بھی ایک قربانی اللہ نے ہاں شرف قبولیت نہیں پہنی، بلکہ اگر اجتماعی قربانی تو کوئی یہ جب بندہ رڑ بجے نا ہے، ایک تا یہ جب بندہ جس کی آمدن حلال نہ ہوئے، سود والی آمدن ہوئے، چوری کا کام کرے نہ ہوئے، چوری والا کام کرے نہ ہوئے، سودی کام جو دے سے ہونا، انشورنس نہ کرائیں ہو، اور انشورنس کی رقم وچ میں دینا ہوئے، تو ایک قربانی صرف یہ نہیں پائی اجتماعی قربانی میں ایک کتی نہیں تھی نہیں، بلکہ وہ جڑے 6 بندے ہو رہا انہوں نے بھی قربانی کا بیڑا غرق ہوگا نا، انہوں نے بھی قربانی کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ اس واسطے کم از کم اجتماعی قربانی اس کرنے کا بھی بڑا ضروری خیال رکھنا چاہیے، پوچھے بڑھنا چاہیے میں نے اس دن بارے میں نال ہو 6 کیڑے بندے انہوں نے عقیدہ کیسا صحیح مخلص مسلمان بھی ہیں یا نہیں، انہوں نے آمدنی نے ذرائع بھی واقعی طیب اور پاک ہیں، اس جذبے دے نال یہ جڑا قربانی والا عمل ہے محض اللہ دی رضا واسطے کرنا۔ اور سب تو آخر تے جی میں گل کرنا چاہنا وہ یہ بھائی اسی چاہتے ہیں کہ ان اعمال کے ذریعے سڑا رب سے تو راضی ہو تے رب کو نہ بندے تو راضی ہونا جڑے رب دی جڑی مخلوق ہے اس تکلیف بھی نہیں کہنے۔ الخلق و عیاذ اللہ فرمایا یہ مخلوق اللہ کا کما جناب اس موقع تے ویکھے میں نہ عموماً جناب جانور قربان کرنے اپنے گھرے تو بچا کے نہ باہر میں گلیاں میں اوتھے جناب اچھا سب جڑا اس جو بولو براز نکلنا وہ جناب اوتھے ہی چھڈ کے اسی جناب فارغ ہون پہ جب دنیا کوئی بدبو آوے دنیا میں دکھ تکلیف پہنچے۔ اس عمل کا بھی ضروری خیال رکھنا، قربانی تسی کرے نے پہ ہو اس دی سب چیزیں ٹکانے لاؤنا یہ تو سندی ذمہ داری اور شری شہر کی بھی کئی عرصے انتظام کیتا جا رہا ہے۔ اس میں انشاءاللہ یہ جڑی بوڑھی والی ماں نے ایک اتنے ٹرالی کھلوتی ہو سی، ایک پرائمری سکول کو سی، تمام محلے والے جہی چیز جائیاں اپنے اس قریب سمجھے سو وہ اس میں جتنی بھی ہے وہ اس جائی کے اتنے پہنچانا تو سمجھے ذمہ ضروری ہے۔ دھوکہ ڈالنے والے کھلی جائی کریں گے تو یہ بھی خیال کرو بھائی وہ جب کر رہے ہو تو کوئی کئی بیل سے کھین کے اس چیز کا زمین کھڑ کے وہ دبا دو تاکہ دنیا خصوصاً موسم بھی آزاد تک موسم برسات ہے اس چیزوں کی وجہ تو تحفظ پیدا ہونا، بہت ساری بیماریاں پیدا ہونیاں، لوگوں کے واسطے ان چیزیں تکلیف کے ذریعے بننیاں۔ اصل اللہ کی رضا حاصل کرنی تو دنیا اس سے تکلیف نہیں دینی۔ اور اس طرح بھائی جی قربانی علی کھانے ایک زمانہ گزریا الحمدللہ اس دن جڑے دینی مدارس جنہاں دے ذریعے آئی توڑی دین کا کام چل رہا انہاں دی آمدن دا پورا سال دا بجٹ دا بہت بڑا اس نے نصاب ہے، لیکن کچھ عرصے تو یہ ایسا زوال آیا وہ انہاں دی قیمت نہ ہونے دے برابر ہے۔ تا علماء نے لکھا بھی کم از کم اسی اگر کھل دینے پہ ہوانا تو ان کرام بھائی اتنا 100-200 روپیہ مزید بھی دے دیواں تاکہ وہ جڑی اتنی بڑی کمی آئی ہوئی بڑے بیچارے اس وقت تنگ دستی کا شکار خود ایک مدرسہ انہوں نے بڑھنے کی کنہ اس نے اس دفعہ سے بجلی کا بل 2,70,000 روپیہ آیا اور اصلا کو نہیں رقم اتنی تو تسی انہوں چاہے آپ کو دو یا نہیں آپ نے دوست نہ گل اتنی رقم تو سب بھیجنی ٹھیک ہے۔ ان کر کے مدارس ان مسائل ہیں انہوں نے آمدن کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ بات بھائی قربانی 80 کرنے پہ ایک کھال اتھ دوری پہنچاونا بھی سٹی سے مداری ایک نہیں بات جناب ملک مان کے فون پہ آئے جناب تسی آؤ تے بندے پہنچو تے وہ جا کھڑے ٹھیک ہے پہنچے ہر پاس موٹر سائیکل بجائی کر رہے ہیں یہ نیکی کا کام اگر اسی دے ہاں تو یہ اللہ تعالی سے زیادہ اجر نہیں دی سی ٹھیک ہے نا۔ وہ کراچی کے مفتی صاحب ہیں انہوں نے فون کیے تھے جنہیں حضرت کوئی آدمی بھیجو میں قربانی کی تھی فرمایا بھائی قربانی تو کی تھی تھوڑی دیر بعد آدمی آپ بنوائے تو کھل اٹھا دے مدرسے میں اے بھائی کھلا بھی ضائع نہیں کرنا یہ بھی صحیح حقدارہ توڑی پہنچانا سڑی اپنی ذمہ داری۔ اللہ رب العزت عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد
الأرحام اللهم صل على سيدنا